سفیان غازی اس وقت ایک بڑے سے ریسٹورنٹ میں بیٹھا ڈنر کا انتظار کر رہا تھا۔ اس ہوٹل کی ہر چیز ایکسپینسو تھی۔ بہت سارے ویٹر تھے جو ادھر سے ادھر لوگوں کی آرڈر چیک کر رہے تھے۔ اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ اس نے کچھ دیر اپنے موبائل کو دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے کال کاٹ کر دی۔ وہ کسی کا انتظار کر رہا تھا جو کہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ ڈنر کے لیے وہ اپنے ساتھی کا انتظار کرتے ہوئے کافی دیر سے اکتا چکا تھا۔ تبھی اسے اپنے پیچھے سے کسی کی آواز سنائی دی۔ ہاں جگر، سوری فار لیٹ۔ یہ کہتے ہوئے ارمغان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے ناراضگی کے عالم میں اس کی جانب دیکھا۔ حد ہوتی ہے یار، کوئی اتنی لیٹ بھی کرتا ہے کیا؟ یہ کہتے ہوئے وہ کھڑا ہوا تو ارمغان کا ایک چت پھاڑ کہکہا اس کی سماعتوں سے ٹکرایا۔ سوری یار، لیٹ ہو گیا، راستے میں اتنا ٹریفک تھا کہ کیا بتاؤ، ورنہ مجھے تو میرے یار سے ملنے کی اتنی جلدی تھی کہ میں چاہ رہا تھا کہ اڑ کر ہی تیرے پاس آ جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے دونوں ایک دوسرے کے گلے لگے اور ایک دوسرے کو اس قدر زور سے حق کیا کہ دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ 4 سال بعد وہ دونوں دوست ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے۔ دونوں کی آنکھوں میں اتنے سال بعد پہلی بار ملنے کی خوشی کی چمک دکھائی دے رہی تھی۔ ارمغان کو اس نے اپنے ساتھ بٹھایا اور جلدی سے آرڈر کرنے لگا۔ دونوں نے مل کر ڈنر آرڈر کیا اور ایک دوسرے سے بات کرنے لگ گئے۔ اور سنا، کیا حال ہے تیرا؟ اتنے سال تو باہر رہا اور ایک بار بھی مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ تو اب بھی اگر میں تم سے رابطہ نہ کرتا تو تم نے پھر بھی نہیں کرنا تھا۔ ارمغان نے ناراض ہوتے ہوئے کہا تو اس نے مسکراتے ہوئے اس کے گال پر ایک چٹکی کاٹی۔ ارے یار، کیا بتاؤ تجھے، بتا کر تو گیا تھا کہ باہر جا رہا ہوں، پھر وہاں جا کر اس قدر مصروف ہو گیا کہ وقت ہی نہ مل سکا۔ مگر ہاں، فیس بک پر تمہاری سٹوریز روز چیک کرتا تھا اور ان پر لائک کمنٹس بھی کرتا تھا۔ یہ تو تم جانتے ہی ہو کتنی گپ شپ لگتی تھی ہماری کمنٹ سیکشن میں، اس نے کہا تو ارمغان کے چہرے پر بھی شرارت دوڑ گئی اور پھر دونوں کا ایک ساتھ کہکہا گونجا تھا۔ ابھی ان دونوں کے درمیان یہی بات چل رہی تھی کہ ایک بار پھر سے سفیان کا موبائل بجا۔ اس نے ناگواری سے موبائل کی طرف دیکھا۔ اس نے پھر سے کال کٹ کی اور کوئی بات کرنے لگا تھا کہ پھر سے موبائل مسلسل جب تیسری بار بھی ایسا ہوا تو ارمغان نے اس سے پوچھ ہی لیا، کس کی کال آ رہی ہے بار بار اور تم اٹینڈ کیوں نہیں کر رہے؟ اس نے الجھتے ہوئے کہا تو سفیان کے ماتھے پر ایک شکن ابھری۔ امی جان کی کال پر کال آئی چلی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دادا جان مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، ان کا یہی اصرار ہوگا کہ میں گھر واپس آ جاؤں۔ اس نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا تو ارمغان کے چہرے پر پریشانی ابھری۔ کیا مطلب تم کوریا سے واپس آ کر ابھی تک گھر پر نہیں پہنچے؟ مطلب تم یہاں آ گئے ہو میرے پاس؟ یار، حد ہوتی ہے لاپرواہی کی۔ گھر والے کس قدر پریشان ہوں گے۔ اتنے سال ہو چکے ہیں تجھے گھر سے باہر گئے ہوئے، اب تو ان کے صبر کا امتحان مت لو۔ ارمغان نے اس کی لاپرواہی پر اس سے چوٹ کی تھی۔ ابھی تجھے میرے ساتھ بیٹھنا ہے یا نہیں؟ اگر بیٹھنا ہے تو اس موضوع کو یہیں پر ختم کرو۔ تم جانتے بھی ہو کہ یہ بات سن کر میرا خون کھولنے لگتا ہے۔ میں گھر واپس نہیں جانا چاہتا، وہ گھر مجھے کاٹ کھانے کو توڑتا ہے، اس نے قرب سے آنکھیں میچ کر کہا تو ارمغان کو لگا کہ شاید اس ٹاپک پر بات کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ ویسے بھی وہ کچھ دن ٹھہر کر اسے اس بارے میں بات کر سکتا تھا، اس وجہ سے اس وقت اس کا موڈ خراب وہ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دونوں ایک ساتھ بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے ڈنر کرنے لگے۔ ارمغان کے لیے اس وقت خوشی کا اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ یہاں وہ ایک فلیٹ میں رہ رہا تھا۔ جب ارمغان کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ اسے ضد کرنے لگا کہ وہ اس کے گھر آ کر رہ لے، مگر اس نے ایک نہ مانی۔ فی الحال وہ کچھ دنوں کے لیے فلیٹ پر رہنا چاہتا تھا۔ فلیٹ پر رہتے ہوئے اسے کافی دن گزر چکے تھے۔ آج اسے ارمغان کی طرف سے ایک انویٹیشن لیٹر ملا تھا جس پر اسے بطور مہمان خصوصی بلایا گیا تھا۔ وہ حیران ہو رہا تھا۔ خیر، وہ اسی پتے پر اس کے گھر جا پہنچا۔ ارمغان کے گھر پر اس کے لان میں ایک خوبصورت سا منظر دکھائی دیا تھا۔ رات کا وقت تھا، اس کا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، اس وجہ سے وہ کافی خوابناک ماحول پیدا کر رہا تھا۔ وہ جیسے ہی داخل ہوا، اس کے ارد گرد بہت سے لوگ کھڑے تھے۔ ان لوگوں نے اچانک سے پھولوں کی پتیاں اس پر نچھاور کرنا شروع کر دی۔ وہ حیران ہو رہا تھا۔ گیٹ سے راہداری عبور کرتے ہوئے آگے ایک پھولوں کا دروازہ بنا ہوا تھا۔ اس میں سے گزر کر جب اس نے سامنے دیکھا تو سٹیج پر ویلکم سرمنی لکھا ہوا تھا۔
اور بڑے بڑے حروف میں سفیان غازی مائی بیسٹ فرینڈ کا تھا۔ یہ سب کچھ اتنا حیران کر دینے والا تھا کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کرے کیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم سے چمک آئی تھی اور تبھی اس کا وہ دوست سامنے آیا۔ ارمغان نے اسے ہاتھ ملاتے ہوئے ویلکم کیا۔ ویلکم مائی بیسٹ فرینڈ۔ وہ بھی بنا کچھ سوچے سمجھے اس کے سینے سے لگ گیا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کے پاکستان واپس آنے پر کوئی اتنا خوش ہو سکتا ہے۔ ارمغان نے اس پارٹی میں اس شہر کی بڑی بڑی شخصیات کو بلایا تھا، جن میں سی ایم ڈی صاحب اور اس علاقے کے بڑے بڑے بزنس مین لوگ بھی شامل تھے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر وہ بہت خوش تھا۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے حسین ترین دن ہونے والا تھا۔ آ جاؤ، اب میں تمہیں اپنے سبھی جانے والوں سے ملواتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک ایک انسان سے ملوانے لگا تھا۔ جو وہ لوگوں سے ملتا جا رہا تھا اسے حیرانگی ہو رہی تھی۔ یہاں پر موجود سبھی لوگ اسے پہلے سے جانتے تھے۔ کسی سے مل کر بھی یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ وہ پہلے اسے نہیں ملے۔ ہر کوئی اس سے یوں بات کر رہا تھا جیسے ان لوگوں کا کافی پرانا رشتہ ہو۔ سب لوگوں سے ملوا لینے کے بعد اس نے اپنی کلائی پر بندی گھڑی پر دیکھا۔ وقت تو بہت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، مگر جس انسان کا مجھے انتظار تھا وہ ابھی تک نہیں آیا۔ باقی سب تو آ گئے ہیں۔ چلو اچھا چھوڑو، آ جاؤ میرے ساتھ، ابھی تمہارے لیے ایک اور سرپرائز بھی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور وہ دونوں پیچھے کی طرف مڑے، اور پیچھے مڑ کر جو ہی اس نے سامنے دیکھا وہ واقعی میں شوکڈ رہ گیا تھا، کیونکہ سامنے بہت بڑی ٹیبل پر ایک بہت بڑا کیک رکھا تھا۔ آؤ میرے بیسٹ فرینڈ، اپنی ویلکم پارٹی کا کیک کاٹو اور اپنے مبارک ہاتھوں سے ہمیں کھلا۔ ارمغان یہ کہتا ہوا اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسی کو سٹیج کی طرف لے آیا۔ آ جائیے، آپ سب لوگ بھی، اسپیشل مومنٹ آ گیا ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے سبھی لوگ سست روی سے چلتے ہوئے سٹیج کی طرف آ گئے۔ جس قدر وہ آج خوش تھا اسے لگ رہا تھا کہ خوشی سے اس کا دل پھٹ جائے گا۔ اس نے کیک کاٹا اور ارد گرد کھڑے سبھی لوگ تالیاں بجانے لگے۔ اس نے کیک کاٹا اور پھر کیک کا پہلا ٹکڑا اٹھا کر اس نے ارمغان کے منہ میں ڈالا، اور پھر ارمغان نے وہی ٹکڑا لے کر اس کو کھلایا، اور اس خوبصورت منظر کو کیمرہ مین نے اپنے کیمرے میں قید کر لیا تھا۔ ایک دوسرے کو کیک کھلاتے وقت اچانک ہی سفیان کی نظر سامنے پڑی ٹیبل پر گئی، جہاں ایک خوبصورت لڑکی موجود تھی جس نے ریڈ کلر کی ساڑی پہن رکھی تھی۔ اس ساڑی میں اس کی دودھیا رنگت واضح ہو رہی تھی۔ اس کے کانوں میں چھوٹے چھوٹے جھمکے لہرا رہے تھے، اور اس کے ہاتھوں میں نازک سی گھڑی اور دوسرے ہاتھ میں نازک سی چین موجود تھی۔ وہ دیکھنے میں بالکل آبسرا لگ رہی تھی، اور یہ سرخ رنگ اس پر اتنا جچ رہا تھا کہ سفیان کا دل کر رہا تھا کہ وہ بس اسے دیکھتا ہی رہ جائے۔ اس کے حسن میں اس قدر ڈوبا ہوا تھا کہ اچانک ہی یہ ساری محفل چھوڑ کر اس محفل سے باہر نکل آیا تھا۔ ارمغان کیک کاٹ کاٹ کر الگ الگ پلیٹوں میں رکھ رہا تھا۔ اس نے بھی اسے جاتے ہوئے نوٹ نہ کیا۔ وہ لڑکی کافی دور کھڑی تھی، کیونکہ یہاں پر آنے والے لوگ بہت ہی زیادہ تھے، اور یہ پارٹی اس قدر بڑی تھی کہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی اتنی بڑی پارٹی نہیں دیکھی تھی۔ سبھی لوگوں کے ہجوم کو چلتا ہوا وہ باہر نکلا اور اس سمیت جانے لگا جہاں وہ کڑی تھی، لیکن اس کے لیے اسے ایک طرف سے پھر کر دوسری طرف جانا تھا۔ سبھی لوگوں کو پیچھے چھوڑ کر اسے سب سے آخر میں کڑی ہوئی لڑکی سے بات کرنی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ بالکل بھی نہ ہچکچایا تھا، نہ اس نے لوگوں کی پرواہ کی تھی۔ اس لڑکی کے سحر میں وہ اس قدر مگن ہو گیا تھا کہ اسے ارد گرد کے لوگوں کی پرواہ ہی نہیں ہوئی۔ وہ بالکل اس کے قریب پہنچا، اور اس سے پہلے کہ وہ اسے آواز دیتا، اسے پیچھے سے کسی نے آواز دی، مسٹر سفیان غازی، آپ یہاں ہیں؟ میں سارے مجمع میں آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ اچانک ہی یہ آواز سن کر وہ واپس پلٹا۔ سامنے کھڑا کوئی انجان شخص بہت مسکراتے ہوئے والہانہ انداز سے اسے پکار رہا تھا۔ پیچھے مڑتے ہی اس نے اپنے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے۔ جی کیا حال ہے؟ اس نے رسمن پوچھا تھا۔ حقیقت میں وہ اس شخص کو جانتا تک نہیں تھا، اسے بس جلدی تھی کہ وہ پھر سے پیچھے مڑ کر اس لڑکی کو دیکھے جس لڑکی سے ملنے کے لیے وہ یہاں تک آیا تھا۔ سفیان صاحب، یقیناً آپ مجھے نہیں جانتے ہوں گے، مگر میں نے آپ کا بہت نام سنا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کوریا میں بہت اچھے نمبرز کے ساتھ پاس ہوئے ہیں، اور یہاں آ کر آپ اپنے لیے ایک بہت بڑا بزنس فرم بنانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے آپ نے بہت ساری ریسرچ بھی کر رکھی ہے۔ میرے خیال سے آپ ایک پہلے سے ہی کامیاب بزنس مین ہیں۔ آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، اور آپ یقین جانیں جب سے مجھے ارمغان نے آپ کے بارے میں بتایا تب سے میں آپ سے ملنے کے لیے بے قرار ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھا اور بجائے مصافحہ کرنے کے اس نے اسے گلے سے لگا لیا۔
وہ حیران ہو رہا تھا. کچھ دیر یوں ہی ادھر ادھر کی باتوں میں گزری. اسے اس شخص سے تھوڑی الجھن ہو رہی تھی. وہ بس چاہ رہا تھا کہ جلد از جلد اس شخص سے پیچھا چھڑوا کر اس لڑکی کی طرف جائے جس لڑکی کے حسن میں وہ اس قدر متاثر ہو چکا تھا. اتنے سال وہ کوریا میں لگا کر آیا تھا مگر آج تک اس سے کوریا میں بھی کوئی لڑکی ایسی نہیں ملی تھی جس کی پرسنالٹی سے وہ متاثر ہوتا. لیکن آج پاکستان میں وہ اس لڑکی کو دیکھ کر بالکل دنگ رہ گیا تھا. اسے ایسا لگا تھا جیسے وہ اپنی زندگی میں جس لڑکی کو شامل کرنا چاہتا ہے یہ لڑکی بالکل ویسی ہی ہے. اسے یہ تک خیال نہ آیا تھا کہ 4 سال پہلے کوریا جانے سے پہلے ہی اس کے دادا نے اس کا نکاح اپنی نوازی سے کر دیا تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ رشتہ ہر حال میں ہونا ہے کیونکہ وہ اس کی پھپھوزاد تھی. لیکن اسے اس لڑکی میں بالکل بھی انٹرسٹ نہیں تھا. وہ لڑکی ہی ان پڑھ تھی. وہ گاؤں کی رہنے والی ایک ان پڑھ سی لڑکی جسے وہ اپنی زندگی میں کبھی کسی طور شامل نہیں کرنا چاہتا تھا. اسے بس یہاں پر اپنے میل کی لڑکی چاہیے تھی جو اسے دکھائی دے گئی تھی. اس نے الجھتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حیران ہوا کہ وہ لڑکی ان کی طرف ہی مڑ کر قدم قدم چلتی ہوئی ان کے قریب آئی. اس کے دل کی دھڑکن مزید تیز ہوتی جا رہی تھی. وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ اس لڑکی سے کیا بات کرے گا مگر وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ یہ لڑکی اس کے پاس آئے اور اس سے بات کرے. ارے اتنی ساری باتیں ہو گئی اور میں نے آپ کو اپنی سب سے اہم انسان سے نہیں ملایا. تو ملیے مسٹر سفیان غازی. یہ میری پیاری سی ننھی سی جان ہے جس کے بغیر میں ایک پل نہیں رہ سکتا. ہائے آپ سے مل کر بہت اچھا لگا. سامنے کھڑے شخص کی بات سن کر اس لڑکی نے بھی اس سے بات کی تھی لیکن وہ تو سکتے میں آ گیا تھا. ایک بار پھر سے اس کے موبائل پر رنگ بجی تھی. اب کی بار کوئی کال نہیں آئی تھی بلکہ اس کی امی کی طرف سے میسج موصول ہوا تھا. تمہارے دادا کی طبیعت بگڑتی جا رہی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ تم جلد سے جلد گھر واپس آؤ. ان سے مل لو. سامنے کھڑے شخص نے اسے اپنا نام زاہد بتایا تھا. زاہد صاحب بس 5 منٹ دیجیے. ایک بہت اہم رپلائی کرنا ہے. وہ میں کر کے ابھی آپ سے بات کرتا ہوں. یہ کہتے ہوئے اس نے ایک نظر سامنے کھڑی لڑکی پر ڈالی تھی جس کے حسن میں وہ اتنا محب ہو چکا تھا کہ اسے ارد گرد کا کوئی پتہ ہی نہیں چلا تھا. ارمغان ابھی تک دور وہاں لوگوں کے ساتھ خوش گپیاں لگا رہا تھا. امی جان میں جانتا ہوں کہ اگر میں واپس آیا تو دادا جان مجھ سے کیا بات کریں گے. وہ مجھے یہی کہیں گے کہ میں ان کی نواسی سے شادی کر لوں. میں اس پھنڈو گوار لڑکی سے ہرگز شادی نہیں کروں گا. میں آپ کو جاتے وقت یہی کہہ کر گیا تھا کہ اس کا بندوبست کر لیجئے گا. میری زندگی میں اس لڑکی کی کوئی گنجائش نہیں اور میں اس بات پر ابھی تک قائم ہوں. یہ میسج لکھتے ہوئے اس نے سینڈ کیا اور واپس ان لوگوں کی طرف متوجہ ہی ہوا تھا کہ پھر سے اس کے موبائل پر رنگ بجی. ٹھیک ہے سفیان باقی تمہاری مرضی. تمہارے دادا جان نے مجھے اس لڑکی کی تصویر سینڈ کی ہے اور وہی تصویر میں تمہیں سینڈ کرنے لگی ہوں. ایک بار اسے دیکھ لو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی قسمت کو ہی روتے رہو. اور اگر تمہیں اس کے ساتھ نہیں رہنا تو کوئی بات نہیں تم واپس آ جاؤ. ہمیں تمہاری ضرورت ہے. ہم اس کے ساتھ تمہاری طلاق کروا لیں گے. کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. امی کے میسج کے ساتھ ہی پھر سے ایک رنگ بجی اور ایک تصویر آئے. نیٹ ورک خراب ہونے کی وجہ سے کافی دیر اس نے اسے ڈاؤن لوڈ پہ رکھا اور جیسے ہی وہ ڈاؤن لوڈ ہوئی اس نے اس تصویر کو کلک کر کے دیکھا اور دیکھتا ہی چلا گیا. وہ ایک نظر کبھی اس لڑکی کو دیکھتا جو اس کے سامنے سجی سنوری سرخ رنگ کی ساڑی میں ملبوس تھی اور کبھی اپنے موبائل میں دیکھتا جو شلوار قمیص پہنے ہاتھوں میں بھر بھر کے چوڑیاں پہنی ایک دیہاتی قسم کی لڑکی موجود تھی مگر شکل دونوں کی ایک سی تھی. وہ تصویر میں بھی بھلا کی خوبصورت لگ رہی تھی. بالکل ویسے ہی ہرنی جیسی آنکھیں گنی گنی پھلکیں اور اونچا ناک اونچی لمبی قد و قامت دودھ جیسا سفید رنگ اور اس قدر خوبصورت حسن. یہ بالکل وہی تو تھی. اس نے کوئی جواب نہ دیا اور مڑ کر جلدی سے ان کے پاس پہنچا. مسٹر زاہد کیا نام بتایا تھا آپ نے اپنی فیونسی کا؟ اسے لگا تھا شاید یہ کوئی اس لڑکی کی ہم شکل ہوگی. وہ اسی لیے جانچ کرنا چاہتا تھا. ان کا نام گل محتاب ہے. میری زندگی کا محتاب میری گل محتاب. اس نے مسکراتے ہوئے پیار بھری نظروں سے اس لڑکی کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور اسے اپنے قریب کرتے ہوئے نظر بھر کر اسے دیکھا جس پر سفیان کو غصے کی وجہ سے اس کے ماتھے کی رگیں تن گئی. اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس شخص کا کیا کرے. یہی تو نام تھا. یہی نام اس کے دماغ میں بار بار گونج رہا تھا. 4 سال پہلے جب اس کا نکاح کیا گیا تھا مولوی صاحب نے اس سے پوچھا تھا
آپ کو گل محتاب دختر نیک اختر اطلس خان اپنی نکاح میں قبول ہے، اور اس نے فوراً ہی قبول ہے کہا تھا۔ یہ وہی تو تھی، پھر ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک نام ایک شکل اتنے ہی اتفاقات تو ایک ساتھ نہیں ہو سکتے تھے؟ بس اسے جو ہی سمجھ آئی تھی، اسے لگا تھا کہ شاید یہ وہی لڑکی ہے جو اس کی نکاح میں ہے۔ دوسری طرف وہ اس کے حسن پر بھی مر مٹھا تھا، اور نکاح میں ہونے کی وجہ سے اسے غیرت بھی آ رہی تھی۔ فوراً سے اس نے ایک جھٹکے سے سامنے کھڑی لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف گھسیٹا اور انگلی دکھاتے ہوئے سامنے کھڑے زاہد سے کہا، خبردار، دور رہنا میری بیوی سے، خبردار اگر دوبارہ تم نے اسے چھونے کی کوشش بھی کی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے غصے سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ابھی بھی گل محتاب کا ہاتھ تھا۔ ورڈ ربش، کیا بدتمیزی ہے یہ! میرے فیونسی کو تم نے ہاتھ کیسے لگایا؟ اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس سے اپنی بیوی کہنے کی؟ اب کی بار سامنے کھڑا شخص بھی غصہ ہو گیا تھا، جبکہ اس کے ساتھ کھڑی لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ زاہد پل بھر میں اس کے گریبان تک آ چکا تھا۔ اب کی بار اس نے اپنے ایک ہاتھ سے اپنا گریبان چھڑوایا اور پھل بھر میں ایک زناٹے دار تپڑ اس شخص کے چہرے پر مارتا چلا گیا۔ میں نے کہا، زیادہ اوور ہونے کی ضرورت نہیں، بیوی ہے یہ میری۔ آج سے 4 سال پہلے کوریا جانے سے 1 گھنٹہ پہلے میں اس سے نکاح کر کے گیا تھا۔ قانونی اور شرعی حساب سے یہ میری بیوی ہے، اس لیے خبردار اگر تم نے دوبارہ اسے اپنی فیونسی کہا یا اسے ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ سفیان غازی بھی کسی سے کم نہیں تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر پارٹی میں آئے سبھی مہمان دنگ رہ گئے تھے۔ ایک ایک کر کے وہ سبھی ان کے پاس پہنچ رہے تھے۔ اس نے یہ کہا کہ اچانک ہی اس لڑکی نے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور ایک زناٹے دار تپڑ اب سفیان کے چہرے پر رسید کر دیا۔ زاہد کون ہے یہ پاگل انسان؟ میں اب مزید برداشت نہیں کر سکتی، خدا کے لیے چلے یہاں سے، میں نہیں جانتی اس شخص کو۔ یہ کہتے ہوئے بھاگتی ہوئی وہ سامنے کھڑے زاہد کے پیچھے چھپ گئی۔ یہ سب کچھ سفیان غازی کے احسان خطا کرنے کے لیے کافی تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر ارمغان جلدی سے آگے بڑھا اور ان دونوں کے درمیان صلح کروانے لگا، مگر اب زاہد نے اسے انگلی دکھاتے ہوئے کہا، بہت انسلٹ ہو چکی ہے میری ارمغان صاحب۔ میں نے تو سنا تھا کہ یہ بڑا مہمان نواز ہے، کافی مہمان نواز لگتا ہے یہ انسان۔ اس نے میرے ہونے والی بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کے کیسے دیکھا؟ اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ اب میں ایک پل یہاں نہیں رکوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس لڑکی کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے قریب کی جلدی سے وہاں سے چلا گیا، جبکہ سفیان نے غائب ہونے تک ان دونوں کو دیکھا۔ اس کا خون کھول رہا تھا، اس کی آنکھوں میں مزید تپش آ رہی تھی۔ ارمغان جلدی سے اسے اپنے ساتھ لیتا ہوا اپنے گھر کی ڈرائنگ روم کی طرف چل پڑا۔ سبھی لوگوں کو اس نے مڑ کر یہ کہا تھا کہ وہ سب لوگ کیک کھائے، وہ ابھی آ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ جلدی سے اسے ڈرائنگ روم لایا اور ٹھنڈے پانی کا گلاس اسے پیش کیا، پھر اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا، کیا بات ہو گئی تھی آخر کہ تم نے اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیا؟ کوئی بات تھی تو پہلے مجھ سے شیئر کر دینا، حد ہوتی ہے لاپرواہی کی۔ جیسے تم پہلے سے لاپرواہ تھے، اب اس سے بھی بڑھ کے لاپرواہ ہوتے جا رہے ہو۔ وہ سفیان کے لیے مزید پریشان ہوتا چلا جا رہا تھا۔ تو جانتا ہے اس کے ساتھ کون لڑکی تھی؟ وہ لڑکی میری منگیتر ہے، میری منکوہا ہے وہ۔ تجھے اگر یقین نہیں آتا تو میں تمہیں دکھا دیتا ہوں، ابھی میری امی نے اس کی تصویر مجھے دکھائی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جلدی سے وہ تصویر اس کے سامنے کی تو اب کی بار ارمغان بھی حیران رہ گیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تیری منگیتر تو گاؤں میں ہوتی ہے اور یہ لڑکی تو یہاں پر۔ نہیں، یہ وہ نہیں ہو سکتی، اس نے بے یقینی سے کہا تھا، جبکہ وہ بولا، نام بھی وہی ہے، اتنے بڑے اتفاقات تو نہیں ہو سکتے نا؟ یہ ہو نہ ہو یہ وہی ہے، اور مجھے ابھی کے ابھی حویلی واپس جانا ہوگا۔ وہ بہت پریشان نظر آ رہا تھا اور تبھی ارمغان کو کچھ یاد آیا، لیکن تم نے تو کہا تھا کہ تمہیں اس لڑکی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور تم واپس آ کر اس لڑکی کو طلاق دے دو گے، پھر اب تمہیں اس کے بارے میں اتنا برا کیوں لگ رہا ہے؟ اگر وہ کسی اور کے ساتھ ہے تو اچھا ہے نا؟ اس کی یہ بات سن کر اس نے ایک سرد سانس خارج کی۔ پہلی نظر میں مجھے اس لڑکی سے محبت ہو گئی ہے، میں اس کے حسن سے اتنا متاثر ہو گیا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میرے جوڑ کی لڑکی رہی ہے، وہ میری نکاح میں ہے اور میں اسے کسی کا نہیں ہونے دوں گا، جو بھی ہو وہ میری عزت ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ فوراً اٹھا اور اپنی گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے وہ یہاں سے باہر نکل گیا۔ سبھی مہمان اسے دیکھتے رہ گئے۔ ارمغان کو اس پر بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ خاموش ہو گیا۔
امی جان میں واپس آ رہا ہوں, آپ میرا کمرہ سیٹ کروا دیجیے گا. یہ کہتے ہوئے اس نے وائس میسج اپنی ماں کو بھیجا اور جلدی سے گاڑی گاؤں کی طرف موڑ دی. گاؤں میں ان کی بہت بڑی حویلی تھی. وہ جلدی سے اب بس اپنے گاؤں پہنچنے کے انتظار میں تھا اور اس کا یہ انتظار مزید طویل ہوتا جا رہا تھا. اس نے اپنی گاڑی کی سپیڈ بہت تیز کر دی تھی تاکہ وہ جلد سے جلد گھر پہنچ سکے. اس کا گاؤں شہر سے اتنا دور نہیں تھا, بس 2 گھنٹے کا سفر تھا اور اسے یہ 2 گھنٹے 2 صدیوں پر محیط لگ رہے تھے. ٹھیک 2 گھنٹے بعد وہ حویلی پہنچا تو رات کے 3 بج رہے تھے. اسے کوئی پرواہ نہیں تھی. اس کی امی اس کے انتظار میں کھڑی تھی. زمینہ بیگم نے اس کو آتے ہوئے دیکھا تو جلدی سے آگے بڑھی اور اسے سینے سے لگا لیا. میرا پیارا بیٹا کتنا دور چلا گیا تھا. کافی دیر اس نے اسے سینے سے لگائے رکھا. ماں کے سینے سے لگ کر اسے ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی. کافی عرصے سے اسے لگ رہا تھا کہ وہ اسی لمس کی تلاش میں تھا. اس کے دل میں جو آگ لگی تھی وہ ایک لمحے کے لیے پرسکون ہوئی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی ماں کے سینے سے لگ کر کھڑا رہے. زمینہ بیگم نے کافی دیر اسے خود سے لگائے رکھا اور پھر اسے دور کرتے ہوئے اس کا ماتھا بڑی شدت سے چوما تھا. ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو لہرا رہے تھے. ہمیشہ آپ کے پاس تھا امی جان, بس آپ نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا. یہ کہتے ہوئے اس نے ان کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگایا تھا. اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے. حقیقت تو یہ تھی کہ وہ بھی ان سے دور نہیں رہنا چاہتا تھا, مگر ان کے کیے ہوئے ایک غلط فیصلے کو وہ دل پہ لگائے ہوئے تھا اور اسی وجہ سے وہ کسی سے بات نہیں کر رہا تھا. بیٹا, میرا تو اس میں کوئی قصور نہیں تھا نا. یہ سب کچھ تو آپ کے دادا جان نے کیا تھا. پھر تم نے مجھے کیوں اس کی سزا دی؟ 4 سال پورے میں تمہیں میسج کرتی رہی, کالز کرتی رہی, تم نے کبھی مجھے ریپلائی نہیں کیا, کبھی مجھ سے ایسے بات نہیں کی جیسے ایک بیٹا ایک ماں سے کرتا ہے. تم جانتے ہو یہ 4 سال میں نے کس قدر عذاب میں گزارے ہیں. میں خدا کا شکر ادا کر رہی ہوں کہ تم ٹھیک سلامت میرے سامنے کھڑے ہو. کتنی دعائیں مانگی تھی میں نے تمہارے لیے. اب تو میری بس ہو گئی تھی. میں نے تمہارے دادا جان سے کہہ دیا تھا کہ جیسا میرا بیٹا کہے گا میں اسے ویسا ہی دوں گی. وہ جس سے شادی کرنا چاہے گا میں اسی سے اس کی شادی کرواؤں گی, بھلے ہی وہ گل محتاب سے چھٹکارا حاصل کرے اور اسے طلاق دے دے. چاہے جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا. یہ کہتے ہوئے انہوں نے اس کے ہاتھوں کو مزید اپنے ہاتھوں میں لے لیا تو اس نے انہیں سینے سے لگاتے ہوئے کہا, امی جان ایسا کچھ نہیں ہوگا, سب بہتر ہوگا. دادا جان کیسے ہے اور کہاں ہے؟ اور وہ آپ نے بتایا تھا کہ ان کی حالت بگڑتی جا رہی ہے, سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے اپنے سینے سے اپنی ماں کو لگاتے ہوئے پوچھا تو وہ جلدی سے اسے اس کے دادا کے کمرے میں لے آئی. دادا خاموشی سے اپنے بیڈ پہ سو رہے تھے. اس نے دروازے پر دستک دی تو دادا نے آنکھیں کھول کر دیکھا. سفیان. آنکھیں کھولتے ہی ان کے لب پر بس ایک ہی نام آیا تھا اور وہ تھا سفیان. سفیان آنکھیں بڑھا اور جلدی سے بڑھ کر دادا کے ساتھ بیٹھ گیا. دادا جان کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ سب ٹھیک تو ہے؟ ابھی تو آپ جوان ہیں, آپ کے کھیلنے کودنے کے دن ہے اور آپ بیمار پڑ گئے ہیں. ایسا تو نہیں ہوتا نا دادا جان. اس نے انہیں بہلانے کی کوشش کی تو انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا. سفیان کو دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے دادا کے اندر نئی روح پھونک دی گئی ہو. ارے کچھ نہیں بیٹا, بس ایک تو تم یہاں آنے سے انکار کرتے تھے, اوپر سے تم گل محتاب کو طلاق دینے کی بات کرتے ہو. یہ دونوں باتیں مجھے بہت تکلیف دیتی ہے. تم یقین جانو جس قدر تم میرے دل کے قریب ہو اسی قدر گل محتاب بھی میرے دل کے قریب ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں اسے جلد سے جلد اپنے گھر کی بہو بنا کر لے آؤں. بیٹا بس میری ایک بات کیوں نہیں مان لیتے؟ میری خواہش پر تم نے نکاح تو کر لیا ہے, اب شادی کرنے میں کیا ہے بیٹا؟ یہ بات سن کر وہ کچھ دیر خاموش ہوا اور پھر بولا, ٹھیک ہے دادا جان, لیکن میری ایک شرط ہے. پہلے میں جا کر آپ کی نوازی کو دیکھوں گا. اب مجھے جلدی سے ان کی حویلی کا پتہ بتائے, میں وہاں جاؤں گا. یہ کہتے ہوئے اس نے 4 سال پرانا واقعہ اپنے دماغ میں دہرایا تھا. 4 سال پہلے جب وہ لندن سے اپنی پڑھائی مکمل کر کے واپس لوٹا تھا, اس کے والدین نے سارے خاندان کو اکٹھا کر کے ایک بہت بڑی دعوت رکھی تھی اور خاندان کے سبھی لوگ اسے پرستش بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے. وہ خاندان کا پہلا لڑکا تھا جس نے بڑی کامیابی حاصل کی تھی. لندن میں بھی اس نے تعلیم حاصل کی اور وہ بہت بڑی ڈگری حاصل کی تھی, اور سب سے بڑھ کر یہ تھا کہ اسے 7 گولڈ میڈل ملے تھے. اور یہاں پر سب کا خوش ہونا تو بنتا ہی تھا. ویسے بھی یہاں گاؤں میں کوئی بھی ایسا قابل لڑکا موجود نہیں تھا جس قدر سفیان غازی تھا.
سب کچھ بہت اچھے سے چل رہا تھا۔ آج تیسرا دن تھا اور آج اسے کوریا جانا تھا، کیونکہ اب وہ اپنا مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ کوریا جا کر اپنی 4 سال کی ڈگری حاصل کرنا چاہتا تھا، جس کے بعد وہ اچھے سے اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتا تھا۔ لیکن اسی وقت جب وہ اپنی فلائٹ بک کروا کے واپس آیا اور اس سے پہلے کہ وہ اپنا سامان اٹھا کر ایئرپورٹ کی جانب جاتا، اچانک ہی اس کے کمرے میں اس کے دادا داخل ہوئے۔ بیٹا، تم کوریا جا رہے ہو، وہ بھی 4 سال کے لیے۔ وہ اس کے بٹ پر بیٹھے اور اسے ادھر ادھر گھومتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ وہ کبھی اپنے کپڑے پیک کرتا تھا اور کبھی اپنا سامان وغیرہ اٹھا کر بیگ میں رکھتا۔ اسے بہت جلدی تھی۔ تبھی دادا نے بولا، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے، بس آرام سے میری بات سن لو۔ وہ چپ چاپ دادا کی طرف متوجہ ہوا۔ جی دادا جان، کیا بات ہے؟ کہیے مجھے۔ بس ابھی 2 گھنٹے بعد ہی فلائٹ پکڑنی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ایئرپورٹ تو شہر میں ہے اور مجھے تقریباً 2 گھنٹے تو جاتے جاتے لگیں گے۔ اس طریقے سے تو میں بڑی مشکل سے ہی ایئرپورٹ پہنچ سکوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں جلد سے جلد یہاں سے نکلوں تاکہ کم سے کم فلائٹ سے 10 منٹ پہلے تو میں ایئرپورٹ پہنچ جاؤں۔ وہ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا تو دادا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھ پر رکھا۔ بیٹا، لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، نہ ہی تمہید باندھوں گا، بس 2 ٹوک بات تم سے کروں گا کیونکہ تمہیں اتنا وقت نہیں ہے۔ بیٹا دیکھو، میں بہت زیادہ بیمار رہتا ہوں اور مجھے نہیں لگتا کہ اب میں مزید جی پاؤں گا۔ تم تو جانتے ہو کہ تمہاری ایک پھپھو ہے جن کے سر سے ان کے شوہر کا سایہ اٹھ گیا ہے اور ان کی ایک بیٹی ہے، گل محتاب۔ بھلے ہی تم ان کے گھر کبھی نہیں گئے، لیکن بیٹا میں نے بہت پہلے سے یہ فیصلہ کر لیا تھا اور تمہارے لیے تمہاری کزن کا ہاتھ مانگ لیا تھا۔ اب وہ بار بار اصرار کر رہے ہیں کہ میں اس کی شادی تم سے کر دوں۔ اگر شادی نہیں کر سکتا تو کم سے کم تمہارا نکاح تو اس کے ساتھ کر دوں، پھر موقع ملتے ہی میں اسے تمہارے پاس بھجوا دوں گا۔ بیٹا میری لاج رکھ لو، اور ہاں تم تو جانتے ہو کہ میری جو زبان ہوتی ہے وہ پتھر پہ لکیر ہوتی ہے۔ اگر تم نے انکار بھی کیا تب بھی زبردستی تمہارا نکاح اس سے ہو کے رہے گا۔ دادا جان کی یہ 2 ٹوک بات سن کر وہ سکتے میں آ گیا تھا۔ کون؟ وہی اس کی پنڈو دیہاتی کزن، وہی جن کے گھر میں جانور ہوتے ہیں، وہی جو مویشیوں کے گوبر سے توپتی ہے۔ اسے زور کی ہنسی آئی تھی مگر وہ خاموش رہا۔ مگر دادا جان میں کوئی نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ وہ حد سے آگے بڑھا تو دادا جان نے ایک سادہ نگاہ اس پر ڈالی۔ دیکھ لو برخوردار، میں تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم خود اپنی مرضی کے ساتھ آؤ، خاموشی سے باہر آ جاؤ۔ ہم سب لوگ تیار کھڑے ہیں، وہاں نکاح کا انتظام ہو چکا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ وہاں میری بے عزتی ہو، اس لیے جلدی سے جلدی وہاں پہنچنا۔ جلدی کرو، یہ کہتے ہوئے وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کمرے سے باہر لے گئے اور ایک ملازمہ کو اس کے کمرے میں بھی بھیجا تھا کہ وہ اس کے بیگ کی ساری پیکنگ کر دے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ واپسی پر وہ جلد سے جلد روانہ ہو جائے گا۔ وہ دادا کے سامنے بالکل خاموش ہو چکا تھا۔ ابھی کچھ روز پہلے ہی تو دادا کا بلڈ پریشر اتنا ہائی ہو گیا تھا کہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ انہیں کسی قسم کا سٹریس نہیں لینا۔ اگر وہ اس بات سے انکار کرتا اور دادا کے ساتھ بحث کرتا تو ظاہر سی بات ہے دادا کی پھر سے طبیعت خراب ہو جاتی، اور وہ ایسا نہیں چاہتا تھا کیونکہ دادا اس کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتے تھے۔ اس کے پاس بہت کم رشتے ایسے تھے جو اس کے لیے بہت اہمیت کے حامل تھے۔ ان میں سے اس کے ماں باپ کے علاوہ اس کے دادا جان تھے، اور وہ دادا جان کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا، نہ ہی انہیں کوئی تکلیف دینا چاہتا تھا۔ وہ خاموشی سے ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا اور اگلے آدھے گھنٹے میں ہی وہ لوگوں کے گھر پہنچ چکے تھے۔ نکاح کا پروگرام ڈرائنگ روم میں ہی رکھا گیا تھا اور بہت اچھے سے انتظام کیا گیا تھا۔ ڈرائنگ روم کے صوفے پر وہ بہت بڑا سا گھونگھٹ نکالے سرخ لہنگے میں تیار ہوئی بیٹھی تھی، لیکن وہ اس طرح بیٹھی تھی جیسے کوئی پھنڈو بیٹھتا ہے۔ اسے شدید کوفت ہو رہی تھی۔ اس نے تو اپنی زندگی کے بارے میں بہت کچھ سوچ رکھا تھا، مگر زندگی اس کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ اس نے سوچا تھا کہ وہ کوئی شہر سے ایک ماڈرن لڑکی ڈھونڈ کر لائے گا اور اس سے شادی کرے گا، اور زندگی کیسے پلٹا کھا رہی تھی۔ سب لوگوں کے سامنے بیٹھ کر اس نے خاموشی سے نکاح قبول کیا اور پھر اٹھ کر چلا گیا۔ یہ سب کچھ بس 40 منٹ میں ہی ہوا تھا۔ یہاں ان کا آنا اور 10 منٹ میں ان کا نکاح، یہ سب کچھ اتنا جلدی ہو گیا تھا کہ وہ حیران رہ گیا تھا۔ وہ سارا راستہ خاموش رہا۔ جب گھر پہنچا تو اس نے جلدی سے اپنا سامان اٹھایا اور گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، خبردار، اگر کسی نے میرے پیچھے اپنی اس گوار لڑکی کو بھیجا، میں اسے نکاح کر کے تو جا رہا ہوں، مگر میں اس سے کبھی شادی نہیں کروں گا۔
سن لیا آپ لوگوں نے؟ خبردار اگر کسی نے اسے میرے پاس بھیجنے کی کوشش کی۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر نکل گیا۔ گھر کی فضا ایک دم سے سونی سونی ہو گئی تھی، اور پھر اس کے بعد اس نے کبھی بھی واپس اس گھر کو مڑ کر نہیں دیکھا تھا، نہ ہی ان لوگوں کے میسیجز کا جواب دیتا تھا۔ کبھی کبھی امی کے میسج کا جواب دیتا اور بس حال احوال پوچھ کر خاموش ہو جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے کبھی بھی گھر بات نہیں کی تھی، اور اب 4 سال بعد جب وہ یہاں پر واپس آیا تو ان 2 لڑکیوں کا تصادم دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ دادا جان نے اسے ان کا ایڈریس بتایا، وہ بھی ان کے ساتھ جانا چاہتے تھے، لیکن دادا کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے اس نے دادا کو وہی رہنے کا کہا اور خود جلدی سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کی خبر پہلے ہی ان لوگوں کے گھر دے دی جا چکی تھی۔ دادا کے پاس بیٹھے بیٹھے اسے آدھا گھنٹہ ہوا تھا، اور اب آدھا گھنٹہ ان کے گھر جانے پر لگنا تھا، یعنی وہ صبح کے 4 بجے ہی ان کے گھر پہنچ سکتا تھا۔ وہ جلدی سے گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا ان کی حویلی تک پہنچا۔ جب وہ اس حویلی میں پہنچا تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ وہ ہر حال میں یہ پتہ کرنا چاہتا تھا کہ وہ لڑکی ادھر ہے بھی یا نہیں۔ اگر وہ شہر میں ہے تو پھر گاؤں میں کوئی ہے ہی یا نہیں، اور اگر وہ گاؤں میں ہے تو شہر میں کون تھی۔ اسے فی الحال یہ سب کچھ پتہ لگانا تھا کہ آخر اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ کہیں وہ اس کی جڑواں بہن تو نہیں تھی؟ بہت سے سوال اس کے دماغ میں ہچکولے کھا رہے تھے، مگر اس کا جواب صرف اور صرف اسے حویلی جانے پر ہی ملنا تھا۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی اسے سفینہ پپو نظر آئی تھی۔ وہ جلدی سے اس کا صدقہ اتارتے ہوئے ایک ملازمہ کو دینے لگی، اور پھر اسے سینے سے لگا لیا۔ اس کا ماتھا چوم کر وہ اسے اس کے کمرے میں لے آئے۔ اس کا سامان ایک ملازمہ سے لانے کے لیے کہا گیا تھا۔ وہ حیران ہوا تھا کہ اس گھر کے لوگ اتنا جلدی اٹھ چکے ہیں۔ 4 بجے اذانیں ہو رہی تھی، اور سبھی ملازمین حتیٰ کہ سبھی گھر والے بھی یوں لگ رہا تھا کہ جاگ رہے ہو، مگر خیر جو بھی تھا اس نے زیادہ غور نہیں کیا۔ ناشتے سے پہلے اس نے بات کی کہ گل محتاب کہا ہے۔ پپو جان نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ بس اپنے کمرے میں نماز ادا کر رہی ہے، تم جاؤ، میں اسے کہہ دوں گی کہ وہ تمہیں ناشتہ دے دے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اسے فریش ہونے کے لیے کہا اور خود اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ فریش ہو کر جیسے ہی باہر آیا اس نے کسی کو اپنے سامنے دیکھا۔ وہ لڑکی بڑے سے گھونگھٹ میں تھی اور سائڈ ٹیبل پر اس کا ناشتہ رکھ کر جا رہی تھی۔ سنو، کون ہو تم؟ اس لڑکی نے واپس مڑ کر دیکھا تو مسکراتے ہوئے اپنا گھونگھٹ اتارا۔ اس نے ہاتھ بھر بھر کر چوڑیاں پہن رکھی تھی، اتنا کامدار جوڑا پہن رکھا تھا جو لڑکیاں شاید نارملی گھر میں کبھی نہیں پہنتی، مگر یہ دیہاتی لڑکی تھی، اسے شاید کسی چیز کی سمجھ بوجھ نہیں تھی۔ جی مجھے نہیں جانتے، میں آپ کے ہونے والی وہ ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دوپٹہ اپنے منہ میں دبایا اور شرما کر وہاں سے بھاگ گئی۔ نہیں نہیں، یہ لڑکی وہ نہیں ہو سکتی۔ اس لڑکی کا بولنے کا انداز ہی الگ تھا، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران ہوا تھا کہ یہ لڑکی بالکل وہی تھی جو اس نے کل رات پارٹی میں دیکھی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر اس کا دل بالکل بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اس رشتے کے لیے ہاں کرے۔ وہ پھر سے طلاق دینے کے لیے اپنے آپ کو مطمئن کر رہا تھا، کیونکہ جس لڑکی سے اسے محبت کا احساس ہوا تھا وہ یہ لڑکی تو نہیں تھی۔ خیر اس نے ناشتہ کیا اور پھر کچھ دیر کے لیے آرام کرنے لگا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد اچانک ہی اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور کسی نے اسے جھنجھوڑا تو وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ اس کے سامنے ایک 15 سالہ لڑکا کھڑا تھا۔ وہ اسے جگا رہا تھا کہ وہ اسے حویلی اور اپنے گاؤں کے منظر دکھا سکے۔ ایک ہی دن کے لیے تو وہ آیا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ گیا، نہ جانے کیوں اس لڑکے کے انداز میں ہی ایسا تھا۔ وہ جلدی سے فریش ہو کر باہر آیا تو دیکھا کہ گل محتاب گائے کا دودھ دو رہی تھی۔ اسے شدید گھن آئی تھی، کیونکہ جہاں پر وہ گائے کو دو رہی تھی وہیں پر ہی ساتھ میں گوبر کا ڈھیر لگا ہوا تھا، اور اس کے کپڑے اس گوبر میں لتڑے جا رہے تھے۔ اسے ایک زور کی اکائی آئی تھی اور وہ فوراً ہی وہاں سے چلا گیا تھا۔ اب تو کسی صورت بھی وہ اس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جلدی سے اس 15 سالہ لڑکے جس کا نام سرفراز تھا اس کے ساتھ باہر نکل گیا۔ سرفراز کے ساتھ 2-3 لوگ اور بھی تھے۔ حویلی کے 1-2 چکر لگانے کے بعد وہ اسے باہر لے آئے اور پھر ایک ایک کر کے اسے اپنے گاؤں کے سبھی کھیت دکھانے لگے۔ چلتے چلتے وہ بہت دور پہنچ چکے تھے اور یہاں بہت ویرانہ ہو چکا تھا۔ سرفراز، اب مجھے گھر جانا ہے، میں مزید نہیں رکنا چاہتا۔ آپ لوگوں کا گاؤں بلا شبہ بہت حسین ہے، لیکن بس اب میں بہت تھک چکا ہوں۔ ساری رات سویا نہیں تھا، اس وجہ سے نیند مجھ پر حاوی ہو رہی ہے۔ چلو واپس چلتے ہیں۔ اس نے اس کی یہ بات سنی تو مسکراتے ہوئے
اس کا ہاتھ پکڑا اور جلدی سے اسے اس زمین کے اس پار بنی اسی ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں لے آئے تھے۔ یہ دکھنے میں تو بہت چھوٹی تھی مگر اندر سے کافی بڑی تھی۔ ارے بھائی، ہم آپ کو کچھ دکھانے کے لیے لائے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ جلدی سے جھونپڑی میں جیسے ہی آگے بڑھا، سامنے ہی اسے پتہ ہی نہ چلا اور اس کا پیر پھسلا اور وہ کسی بہت گہری کائی میں جا گرا۔ وہ اوپر دیکھ رہا تھا مگر اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سرفراز، کہاں ہو تم؟ سرفراز، مجھے نکالو یہاں سے۔ اس نے کئی بار اوپر چڑھنے کی کوشش کی تھی مگر یہاں پر کافی اندھیرا تھا۔ ہلکی ہلکی باہر سے روشنی آ رہی تھی جس کے باعث وہ اوپر دیکھ رہا تھا۔ اسے اوپر سے کسی نے دیکھتے ہوئے کہا، اب یہیں پر سڑو تم، یہی تمہارا انجام ہے۔ رات تک یہاں کی کوئی جنگلی بلی یا جنگلی کتے آ کر تمہیں چیر پاڑ کر کھا جائیں گے اور یہی سزا تمہارے لیے ہمارے بھائی صاحب نے تجویز کی ہے۔ اب سڑو یہیں پر۔ یہ کہتے ہوئے وہ لوگ وہاں سے چلے گئے اور یوں لگا جیسے وہ دروازہ بند کر کے گئے ہو، کیونکہ جو ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی اب وہ بھی ختم ہو چکی تھی اور یہاں پر اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ اسے وحشت ہو رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے کافی عرصے سے یہ جگہ بند ہو۔ اس کا سانس گھٹنے لگا، اسے آکسیجن ملنا بند ہو چکی تھی۔ نہ جانے یہ کتنا گہرا گڑھا تھا، وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ اس نے کئی بار لپک لپک کر اوپر چڑھنے کی کوشش کی تھی مگر ناکام رہا تھا۔ آخر کار تک ہار کر اس نے اپنا سر اسی دیوار پر مارا جہاں پر وہ کھڑا تھا۔ یا خدا، میں کیا کروں، کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں میں۔ اور پھر وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں ہو گیا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو کوئی اسے پکار رہا تھا، سفیان صاحب، کیا مجھے سن سکتے ہیں؟ جلدی سے مجھے جواب دے۔ یہ کسی لڑکی کی آواز تھی۔ اس آواز میں اتنی کھنک تھی کہ وہ فوراً جاگ گیا اور اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ہاں، میں یہاں ہوں، اس نے فوراً کہا تو نیچے ایک رسی آئی اور پھر اس نے اس رسی کو پکڑا اور جلدی سے اوپر چڑھ گیا۔ لیکن سامنے ہی جو منظر اس نے دیکھا وہ اسے حیران کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس کے سامنے گل محتاب کھڑی تھی۔ اس نے ایک سادہ سا لباس پہن رکھا تھا اور وہ بے انتہا پرکشش نظر آ رہی تھی۔ اب کی بار اس کے بولنے کا انداز بھی ویسا نہیں تھا جو اس نے حویلی میں سنا تھا۔ تم یہاں؟ تم مجھے سچ بتاؤ، کیا تم وہی گل محتاب ہو جو حویلی میں ہے یا پھر وہ جو زاہد کے پاس تھی؟ تم کون ہو؟ خدا کے لیے مجھے بتاتی کیوں نہیں ہو؟ وہ اسے جھنجھوڑ کر بولا۔ اس نے اس کے بازو پکڑ کر اسے اپنے اتنے قریب کر لیا تھا کہ ان دونوں کے درمیان بس ایک انگلی کا فرق تھا۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کی سانس سے ایک دوسرے پر محسوس ہوتی نظر آ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے خود کو اس کی گرفت سے چھڑوایا اور جلدی سے بولی، اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس، مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے وہ تقریباً بھاگتی ہوئی اس جھونپڑی سے باہر نکل گئی۔ وہ جلدی سے اس کے پیچھے بھاگا مگر وہ اب کہیں بھی نہیں تھی۔ نہ جانے وہ درختوں کی اوٹ میں چھپ گئی تھی یا پھر وہ چلتی ہوئی کہیں غائب ہو گئی تھی۔ وہ جلدی سے باہر نکلا اور تقریباً 15 منٹ بعد وہ اس حویلی پہنچا۔ وہ شدید غصے کے عالم میں تھا۔ حویلی کے صحن میں ہی اسے سرفراز اور اس کے ساتھ 2 لڑکے مزید کھڑے دکھائی دیے۔ خبیث انسان، تیری یہ ہمت! یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھا اور دیکھتے ہی دیکھتے سرفراز کو نیچے گرا لیا اور اس کے چہرے پر مکے برسانے لگا۔ پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے دونوں لڑکوں کے بھی یہی حالت کی تھی۔ تبھی اچانک ہی حویلی سے کوئی عورت باہر نکلی تھی۔ یہ بہت بوڑھی عورت تھی جو لاٹھی کے سہارے چل رہی تھی۔ سفینہ، یہ دیکھو اپنے بھتیجے کو، یہ ہوتی ہے تربیت۔ ارے ایسا پڑھنے کا کیا فائدہ جس میں بالکل ہی کوئی ڈنگ نہ ہو، نہ پہننے اڑنے کا طریقہ اور نہ ہی بات کرنے کا سلیقہ۔ دیکھو آئے ہوئے کتنی ہی دیر ہوئی ہے اسے اور وہ مارنے پہ پل پڑا ہے۔ میں نے تجھ سے کہا تھا نا کہ تیری بیٹی اور تو ہمیشہ اسی گھر میں سڑو گے، کبھی نہ تیری بیٹی کی شادی ہوگی اور نہ ہی تو اس حویلی سے باہر نکلے گی۔ اس نے یہ بات سنی تو سفیان کا مزید پارا چڑھ گیا۔ وہ اس کی طرف بڑھا مگر اس نے کہا کچھ نہیں، کیونکہ یہ اس کی تربیت میں شامل نہیں تھا۔ سفینہ پھپھو بھی بہت پریشان نظر آ رہی تھی۔ کہو اپنے بھتیجے سے نکل جائیں یہاں سے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے سفینہ پھپھو کے بال پکڑے اور ایک جھٹکے سے اسے آگے پھینکا تو سفیان کو ان کی عزت معلوم ہوئی کہ اس گھر میں ان کی کیا اہمیت ہے۔ وہ اب ساری حقیقت سمجھ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ وہ خاموشی سے باہر نکل گیا۔ گھر پہنچا تو اس بارے میں ساری حقیقت اس کے دادا جان کو پہنچ چکی تھی۔
دادا جان فون پر بات کر رہے تھے۔ مجھے معاف کر دیجئے بہن جی، ہمارے بچے سے غلطی ہو گئی ہے۔ کوئی بات نہیں، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہوگا۔ وہ بھی آ کر آپ لوگوں کے سامنے ہی گل محتاب کو 3 لفظ بول کر آزاد کر دے گا، پھر اس کے بعد آپ جو چاہے کرے۔ ہمیں معاف کر دیجئے، ہم اپنی زبان کا پاس نہیں رکھ پائے۔ دادا جان نے جیسے ہی فون بند کیا اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ دادا جان نے پھر سے اسے گاڑی میں بیٹھنے کے لیے کہا، مگر وہ راضی نہیں تھا۔ 20 منٹ بعد وہ اپنے آپ کو پرسکون کرتا ہوا اس گاڑی میں بیٹھا اور جلدی سے وہ پھر سے حویلی پہنچا۔ اس وقت حویلی میں ڈرائنگ روم میں جیسے ایک عدالت لگی ہوئی تھی۔ جیسے کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ کا پوتا آ کر میری پوتی کو طلاق دے گا، ابھی کے ابھی میری پوتی کو طلاق دے۔ لیکن اس بار وہ کچی گولیاں کھا کر نہیں آیا تھا۔ اس نے دیکھا ایک کونے میں سفینہ پھپھو اور اس کے ساتھ لگی کڑی ایک معصوم سی لڑکی گل محتاب تھی۔ ان دونوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور ان کا خوف بھی واضح یہ بتا رہا تھا کہ وہ اس گھر میں کیا اہمیت رکھتی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتا، دادی کے پیچھے سے اسے ایک اور چہرہ دکھائی دیا۔ یہ چہرہ کوئی اور نہیں بلکہ زاہد کا تھا، وہی زاہد جو اسے شہر میں ملا تھا، جس نے اس کی منگیتر کو اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ مطلب یہ سارا کھیل اسی شخص کا تھا۔ اسے سب سمجھ آ گیا تھا۔ دادی جان اتنی بھی کیا جلدی ہے، میری بات سنیں۔ وہ میرے نکاح میں ہے اور میری شرعی بیوی ہے۔ اسے میں ابھی کے ابھی یہاں سے لے کر جاؤں گا، بلکہ اسے ہی نہیں اپنی پھپھو کو بھی یہاں سے لے کر جاؤں گا۔ یہ میرا فیصلہ ہے۔ آپ لوگوں میں سے جو کوئی کر سکتا ہے وہ کر کے دکھا دے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی پھپھو کو کہا، پھپھو جان اپنا سامان تیار کریں، اب ہمیں ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکلنا ہوگا۔ یہ کہاں کا قانون ہے کہ اپنے بیٹے کی وفات کے بعد بہو کو وہ اپنے گھر کی نوکرانی بنا لے، جیسے کہ میں نے یہاں پر کچھ دیکھا ہی نہیں۔ میں تو محض یہاں پر کچھ گھنٹے کے لیے رکا تھا، لیکن مجھے آپ لوگوں کی ساری حقیقت پتہ چل گئی ہے۔ میں شرعی اور قانونی طور پر گل محتاب کا شوہر ہوں اور میں کبھی اسے نہیں چھوڑوں گا، بلکہ ابھی کے ابھی میں اسے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ دادی نے کچھ بولنے کی کوشش کی تھی مگر اس نے فوراً سے دادی کو روک دیا۔ بس دادی، بہت احترام کر لیا میں نے آپ کا، اب آپ احترام اپنے پیچھے کھڑے زاہد سے کروائے جو اسے بنا کسی رشتے کے شہر لے جا کر لوگوں کے سامنے دکھاتا ہے۔ اب یہ میری بیوی ہے اور میری عزت ہے، اسے آپ لوگوں کو سمجھنا ہوگا۔ سفینہ پھپھو کے چہرے پر جیسے مسکان آئی تھی۔ انہوں نے جلدی سے گل محتاب کے کان میں کچھ کہا اور وہ جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب فیصلہ اٹل ہو چکا تھا، کوئی اس کے سامنے نہیں بول سکتا تھا۔ یہ تو ہر کوئی جانتا تھا کہ سفیان غازی کا روب کیسا ہے۔ سب خاموش ہو کے رہ گئے تھے۔ وہ جو باتیں کر رہا تھا ان باتوں سے یہی واضح ہو رہا تھا کہ اسی کا پلٹا بھاری ہے۔ جو ہی گل محتاب وہاں گئی وہ بھی جلدی سے اس کے پیچھے چلا گیا۔ وہ اس کے کمرے میں گیا اور اسے پیکنگ کرتا ہوا دیکھا۔ اس کے لمبے بالوں کی ایک چٹیا اس کی کمر پہ لہرا رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کیا۔ گل محتاب، تم خوش تو ہو نا؟ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اتنا قریب کر لیا تھا کہ گل محتاب کو الجھن ہونے لگی تھی۔ بس کرے، کبھی آپ مجھے پسند کرتے ہیں، کبھی آپ مجھے نہیں پسند کرتے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی آپ کی کہ آپ مجھ پر ترس کھا کر ایسا کر رہے ہیں، تو خدا کے لیے یہاں سے چلے جائے، اس نے ناراض انداز میں کہا۔ تو سفیان غازی نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ پھر اگلے ہی لمحے وہ مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر اپنی محبت کی پہلی مہر ثبت کر چکا تھا۔ اب سمجھ آ گئی ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ چلو اب جلدی سے میرے ساتھ چلو، مجھ سے مزید انتظار نہیں ہو رہا۔ رہی بات باقی سب کی تو ان کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب کچھ دیکھ لوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس کے چہرے پر آئی ہوئی اس کے بالوں کی لٹ کو پیچھے کیا تو وہ مسکرا کر شرما کے رہ گئی، جس پر اسے مزید اس پر پیار آیا اور اس نے اسے مزید اپنے اندر سمو لیا۔ ان دونوں کو ایک سکون ملا تھا اور یہ سکون محبت کا تھا۔ اب سے ان کی زندگی اچھی ہونے والی تھی اور یہ وہ دونوں جانتے تھے۔ اس کے بعد وہ لوگ حویلی سے نکلے اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ سفینہ پھپھو اور گل محتاب کے چہروں پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ بالآخر انہیں ایک قید سے آزادی ملی تھی۔